ایک حسین و جمیل بیوہ عورت کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی اور 3 بچوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ رشتہ دار اور دوست احباب صرف نام کے تھے جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے۔ اب جب کئی دنوں سے گھر کا چولہا ٹھنڈا دیکھا اور بچوں کو بھوک سے سسکتا اور بلکتا دیکھا تو گھر کی دہلیز پار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک اناج والی دکان پر گئی اور دکاندار سے ادھار پر گندم مانگی۔ دکاندار نے جب اس عورت کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے ایک شرط پر گندم دینے کا وعدہ کیا کہ میری خواہش پوری کر دو۔ عورت بے شک غریب تھی لیکن اس میں غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے دکاندار کی گھٹیا بات سنی تو اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہا، بے غیرت انسان، میں ادھار پر گندم خریدنے آئی تھی، کوئی بھیک نہیں مانگی تھی تجھ سے۔ دکاندار نے کہا کہ اگر گندم چاہیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے تو میری خواہش پوری کرنی پڑے گی، نہیں تو میں زبردستی نہیں کرتا۔ تم خود چل کر میری دکان پر آئی ہو، میں تیرے گھر نہیں گیا۔ عورت غصے میں اور آنسوؤں کو ضبط سے سنبھالے ہوئے گھر چلتی۔ پھر جب رات کو بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو رو دی اور اللہ کو پکارا کہ اے میرے معبود، میں کس آزمائش میں آ گئی ہوں۔ اگر دکاندار کی بات نہ مانوں تو بچے بھوک سے مر جائیں گے، اور اگر مان لوں تو دنیا و آخرت میں رسوائی ہوگی۔ اے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے خدارا۔ نیند میں خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور کہتا ہے، بیٹی صبر کرو، اللہ تمہاری ہر خطا معاف کرے گا، اپنے بچوں کو بھوکا نہ مرنے دو۔ عورت نیند سے بیدار ہوئی تو سمجھ گئی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ بچوں کو بہلایا کہ تمہارا کھانا لینے جا رہی ہوں، تم اب نہ رونا، میں ہوں نا تمہاری ماں۔ بچے خوش ہو گئے۔ عورت شرمندگی سے نظریں جھکائی دکان پر گئی اور بولی، جو تو کہتا تھا میں مان گئی ہوں، بس مجھے گندم چاہیے ہر قیمت پر۔ دکاندار اس کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ کل اتنی غیرت دکھا رہی تھی اور آج مان بھی گئی ہے۔ خیر، جب دکاندار نے ارادہ کیا تو عورت کانپ رہی تھی۔ وہ بولا، کیوں کانپ رہی ہو؟ عورت بولی، ڈر لگ رہا ہے۔ مرد نے کہا، یہاں تو کوئی نہیں، کس سے ڈرتی ہو؟ وہ بولی، ایک ذات ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، وہ ذات ہر غیب جانتی ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے، میں اسی سے ڈر رہی ہوں۔ عورت کی بات میں ایسا اثر تھا کہ دکاندار نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس سے معافی مانگی، عورت کو گندم دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔